بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ آج 1 ستمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی پیشی تھی۔ عدالت نے آج میاں نواز شریف کو 10 ستمبر تک خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ میاں نواز شریف اگر سرنڈر نہیں کرتے تو اگلی چند پیشیوں میں انہیں مفرور قرار دے دیا جائے گا، جس کے بعد انہیں ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی جا سکے گی۔ عدالت نے آج وفاقی حکومت کو میاں نواز شریف کے ضمانتی میاں شہباز شریف کے خلاف کارروائی کا بھی اشارہ دے دیا۔ معزز جج جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ ہمیں شورٹی دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی۔ محترمہ مریم نواز شریف کی اسلام آباد عدالت میں پیشی کے موقع پہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کے پرجوش اور شاندار استقبال نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف کو جعلی احتساب، پروپیگنڈے، الزامات، غداری کے جھوٹے فتووں، گرفتاریوں، جیل، قید، غرض ہر طرح کے ہتھ کنڈوں کے باوجود عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکا۔ میاں نواز شریف آج بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں، آج بھی عوام کے ذہنوں اور دلوں پر ان کا راج ہے۔ کٹھ پتلی حکومت اور اس کے سرپرست تمام تر منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود میاں نواز شریف کا عشق عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ یہ عوام کی میاں محمد نواز شریف سے وفا اور چاہت ہی ہے کہ دختر قائد محترمہ مریم نواز شریف جب بھی منظر عام پر آتی ہیں تو عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر امڈ آتا ہے۔ مریم نواز شریف تصویر قائد بن کر جب گفتگو کرتی ہیں تو کارکنوں کو اپنے جذبات کی عکاسی محسوس ہوتی ہے۔ بات کر سکتی ہوں کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، تو ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، وہ جانتے ہوئے کہ وہ مقدمات جھوٹے تھے، ان کی بیٹی پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ میں تو کبھی سرکاری افسر نہیں رہی، میں کبھی سرکاری پوزیشن میں نہیں رہی۔ اگر نواز شریف پیش ہو سکتا ہے، قانون کے آگے سر جھکا سکتا ہے، جیلیں بھگت سکتا ہے، جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے، ارشد ملک کیس آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف کو سزا سنی۔ اس کی بیٹی اگر کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتے ہوئے 2 دفعہ، ایک دفعہ 6 مہینے، ایک دفعہ 5 مہینے قید بھگت سکتی ہے، ڈیتھ سیل میں رہ سکتی ہے، اور اگر نواز شریف جو ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے جیل کے اندر، پھر بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو پھر چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہو، چاہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا سرینا عیسیٰ ہوں، سب قانون کے آگے برابر ہیں، قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اور اگر قاضی فائز عیسیٰ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے، نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اس کی بیٹی کچھ نہ ہوتے ہوئے، اور ان کی وائف جو ہے سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے قانون کے آگے پیش ہو سکتی ہیں، تو پھر کسی کو ایگزیمپشن نہیں ہے، قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی، وہ پہلے دن واپس آئیں۔ ایک بات بہت ضروری ہے، ایک بات بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف باہر چلے گئے تو میرا تو جو احتساب کا نیریٹو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کو بیل مل گئی، فلاں چھوٹ گیا، فلاں کو کورٹ نے ریلیف دے دی، تو میرا احتساب کا نیریٹو کمزور ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور ان کی حکومت سے کہ آج جب عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ الزام لگے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، تو احتساب کا نیریٹو کس غار میں بیٹھ کے سو رہا ہے، یا وہ کہاں چھپا ہوا ہے جس میں احتساب کے نیریٹو کو آج کوئی چیلنج نہیں ہے؟ تو آگے بڑھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ وہ بھی احتساب اس میں بھی بلی۔ ان کا جواب نہ سازش ہے، نہ سی پیک کا کوئی بہانہ ہے، اور نہ ہی ریاست کو لانا چاہیے بیچ میں۔ یہ ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے، اس پہ الزامات لگے ہیں، اس کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کا جو موجد تھا، سی پیک کا جو بانی ہے نواز شریف، جو $60 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آیا، اس کو آپ اگر ایک اقامہ پر نکال دیتے ہیں تو سی پیک کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک انڈیویجول کے آنے جانے سے یا احتساب کے سامنا کرنے سے سی پیک کو کچھ نہیں ہوگا، یہ جواب نہیں ہے۔ عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد
اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لے. نہیں الحمدللہ مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. محترمہ مریم نواز کی پیشی پر راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پر کارکنان کا ہجوم تھا، لیکن حکمران پارٹی کے چند مخصوص زبان دراز معاونین میڈیا پر آ کے یہ بحث شروع کر دیں گے کہ چند درجن لوگ تھے، لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو آئندہ سماعت پر عدالت آنے سے بھی روک دیا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ مریم نواز کے آنے سے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، ابھی ان کے آنے کی ضرورت نہیں. اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز کے باہر نکلنے سے کارکنان اور قائدین ان کے ساتھ شانہ بشانہ سڑکوں پر ہوتے ہیں. چاہے وہ لاہور کی عدالتیں ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیشی، ہر طرف عوام ہی عوام نظر آتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف کی پیشی کے دوران مقامی انتظامیہ نے مریم نواز شریف کے استقبال کو آنے والے ہزاروں کارکنان کا راستہ روکا، مگر قائد نواز شریف کے متوالے نہ تو مقامی انتظامیہ سے رکے اور نہ ہی اسلام آباد کی بارش ان کا کچھ بگاڑ سکی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ایک خاتون ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی ہیں اور آج سارے اسلام آباد کی پولیس، رینجر، ایف سی یہاں پر تعینات ہے. یہ وہ خوف ہے، یہ وہ اقتدار کی ہوس ہے جو آج عمران خان بند دروازوں کے پیچھے بیریئر لگا کر، باربڈ وائر لگا کر، اسلحہ سمیت پولیس کھڑی کر کر عوام کو روکے ہیں. اسلام آباد کے شہری جو مسلم لیگ کا ورکر ہے، جو لیڈر ہے، جو پارلیمنٹیرین ہے، آج 2 میل دور بیریئر لگا کر اس کو روکا گیا ہے. کیوں؟ کون سے قانون کے تحت؟ کیا کسی نے کوئی پتھر مارا؟ کسی نے کوئی دھکا دیا؟ کسی نے کوئی گالی نکالی؟ آج کم از کم 20 پارلیمنٹ کے ممبر، ایم این اے، سینیٹر بارش میں کھڑے ہیں، لیکن ایک اے سی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا. یہ آج پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں ممکن نہیں ہے. یہ صرف عمران خان کی حکومت میں ممکن ہے کہ ہائی کورٹ کے دروازے بند ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں. عمران خان ذرا کان کھول کے سن لو، یہ دروازے بند کرنے سے پاکستان کے عوام نہیں رکیں گے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ بیریئر بھی نہیں رہیں گے، یہ باربڈ وائر بھی ختم ہو جائے گی اور لوگ عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے. پیشی کے موقع پہ عوام کے پرجوش نعروں کی گونج میں دختر قائد محترمہ مریم نواز شریف کا استقبال کرتے ہوئے کارکنان نے قائد میاں محمد نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے پرخلوص، پرجوش، وفا پر مبنی اپنے تعلق کا اظہار کیا. کٹ پتلی حکومت انہی مناظر سے خوفزدہ ہے. مانگے تانگے کی حکومت کے بے جان ستون لرزاں ہیں. عمران حکومت اور اس کے ہواری ایک بار پھر بدزبانی اور الزامات کی جھاگ اڑا رہے ہیں، لیکن اس بار انہیں منہ کی کھانا پڑے گی. میاں نواز شریف کے چاہنے والے اور پاکستان کی عوام کا میاں نواز شریف سے محبت، چاہت، عقیدت اور عشق کا رشتہ اسی مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس رشتے کو مریم نواز شریف نے قائد میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں ایسے ہی جوڑے رکھا جیسے میاں نواز شریف کی جلا وطنی اور ان کی حکومت پر شبخون مارنے والے ڈکٹیٹر مشرف کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی میاں نواز شریف کو محبت میں باؤجی کہنے والی ان کی شریک حیات محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے عوام کو اور میاں نواز شریف کو جوڑے رکھا تھا. آج ہماری صفوں اور ملک کے ایوانوں میں قابض یزید وقت اپنی فتح پر جشن مناتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ فتح عارضی ہے. وہ تخت پر بیٹھ کر بھی عوام کی لعنت کے حقدار ہیں اور میاں نواز شریف ہزاروں مصیبتوں، سزاؤں کے باوجود عوام کے دلوں میں راج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی سیاست کو منافقوں، غداروں اور دوسروں کے اشاروں پر چلنے والے حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل ہو اور پاکستان پر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا اور ان کے کہے پر عمل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کی عوام کو ساری دنیا میں حقیقی عزت دینے والا حکمران نصیب فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.